السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں کچھ غلطیاں جو اپوسٹل کرتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے سوال جڑے ہیں جو لوگ بار بار پوچھ رہے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے ایک ویلاگ کر دیا جائے تاکہ اس میں کافی ساری چیزوں کا احاطہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تو اپوسٹل کرتے وقت آپ کو جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے حوالے سے بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں کس طرح سے آ رہی ہیں، جو پروسیس آن لائن کا بھی انہوں نے شروع کیا ہے موفا نے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بریف کرنا ضروری ہے لوگوں کو کہ لوگ اس میں کچھ غلطیاں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو غلطی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اکاؤنٹ بناتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں، آن لائن اپوسٹل کی میں بات کر رہا ہوں، کہ آن لائن اپوسٹل کرتے وقت وہ کچھ اس قسم کی مسٹیکس کر رہے ہیں کہ ای میل غلط ڈال دیا، آپ نے پراپر چیک نہیں کیا کہ آپ کا ای میل ایڈریس یہی ہے، کیا آپ کو اس کا پاسورڈ یاد ہے یا نہیں ہے، یا اگر کوئی ویریفیکیشن کوڈ آئے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ جب آپ اپوسٹل کرنے کے لیے اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو ادھر وہاں پر جو آپ نے ڈیٹیلز فراہم کرنی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے، وہ آپ کو ان کے بارے میں صحیح معلوم ہونا چاہیے، ایون ایف اگر آپ اپنی نہیں بھی کر رہے، فار ایگزامپل آپ اپنے کسی فیملی ممبر کی کوئی ڈیٹیلز فل کر رہے ہیں، یا آپ اپنے کسی رشتہ دار کی کوئی ڈیٹیلز فل کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اس کی معلومات پوری کی پوری ہونی چاہیے، اور ای میل ایڈریس جو آپ ڈال رہے ہیں اس کو دیکھ لیں پوری تسلی سے کہ کیا اس کے سپیلنگ ٹھیک ہیں، جو چیزیں آپ دے رہے ہیں وہ نمبرز ٹھیک ہیں۔ فار ایگزامپل اگر شناختی کارڈ کا نمبر آپ ڈال رہے ہیں تو کیا وہ بالکل ٹھیک نمبر ڈال رہے ہیں، یا اس میں کوئی اوپر نیچے ہوگی، کیونکہ ٹائپنگ کرتے وقت اکثر ہو جاتا ہے کوئی بٹن غلط بھی دب سکتا ہے، اس لیے اس کو دوبارہ بار بار چیک کرنا، ڈبل چیک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی آیا اور بہت سارے لوگ اس مشکل سے گزرے بھی ہیں کہ جب انہوں نے اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کی آن لائن اپوسٹل سروس اویل کرنے کے لیے، تو یہ والی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، کسی نے ای میل غلط ڈال دیا، کوئی ایک لفظ غلط ہو گیا، یا کوئی اور ایسی چیز سامنے آئی کہ جس کی وجہ سے آپ وہ ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس قسم کی کوئی غلطی کریں گے تو پھر آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کا اکاؤنٹ بھی شاید صحیح نہیں بنے گا، اول تو بنے گا ہی نہیں، اور اگر کسی صورت بن گیا تو آپ کے پاس ویریفیکیشن کوڈ نہیں آئے گا، جب ویریفیکیشن نہیں ہوگی تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، تو پھر آپ زیرو پہ ہی کھڑے رہیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، ایک ہمارے جو ویور ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ اپوسٹل کروانا ہے تو اس کے اوپر جو کنٹری ہے وہ مینشن کرنا کتنا ضروری ہے، چاہے آپ کوریئر کے تھرو اپوسٹل کروا رہے ہیں یا آپ آن لائن یہ سروس اویل کر رہے ہیں۔ آن لائن کے حوالے سے میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں بتائی ہیں، آپ نے کیسے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، آپ نے اس کے بعد کیا کیا پروسیس ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور پھر آپ نے جب جمع کروانا ہے ڈاکیومنٹس تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ویڈیو بھی آپ کی سہولت کے لیے موجود ہے، اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب جو سوال تھا ان کا کہ اگر آپ نے کوئی کنٹری، جس کنٹری کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو یہ آن لائن کا جو پورٹل ہے جہاں سے آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں اپوسٹل کے لیے، اس میں یہ آپشن ہے، اور وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کنٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور اگر آپ کوریئر سروس کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو بھی آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ یوزولی پوچھ لیتے ہیں، اور اگر نہیں پوچھتے ہیں اور بعد میں آپ کو یاد آتا ہے یا خیال آتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو شاید کنٹری ٹھیک نہیں لکھی، یا شاید میں نے لکھی ہی نہیں ہے، تو اب اس کا کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یا یہ کام ہو جائے گا ایسے ہی یا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے میں نے کچھ بات کی فارن آفس کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ، اور جو کوریئر سروس والے ہیں ان سے بھی، کیونکہ ان کا بھی روز کا کام ہے، تو جو انفارمیشن ان دونوں سورسز سے اور جو بھی لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی تھوڑی بہت معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی میں نے، کہ بھئی یہ بتائیں کہ اگر یہ ہو جائے، فار ایگزامپل آپ نے ملک کا نام نہیں لکھا، یا جو آپ آن لائن جب آپ اپلائی کر رہے تھے اور آپ نے جو لسٹ آف کنٹریز ہیں جو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی انٹینڈڈ کنٹریز کون سی ہوں گی، آپ کس ملک جانا چاہتے ہیں، وہ آپ صحیح نہیں لکھتے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو جو اس کے جواب میں انفارمیشن آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جو انہوں نے مثال دے کر مجھے سمجھایا، اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ آپ کا پی سی سی ڈاکیومنٹ ہے، یہ جب آپ اپوسٹل کے لیے لے کر جائیں گے تو اس کے اوپر کنٹری آلریڈی مینشن ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ اس پیپر کے اوپر آ جاتا ہے کہ یہ نام، پتہ، شناختی کارڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کنٹری کے جس کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو ایک تو وہاں پر کنٹری کا نام آ جاتا ہے اس ڈاکیومنٹ کے اوپر۔ باقی جو کنٹریز ہیں ان کا ظاہر سی بات ہے، آپ یعنی کہ جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہے اس کے اوپر تو کوئی ایسی چیز لکھی نہیں ہوتی کہ وہ انٹینشن کلیئرلی بتا رہی ہو کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں یا اس جگہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن آن لائن میں چونکہ یہ آپشن ہے، یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا، تو جو اس کے جواب میں مجھے انفارمیشن فراہم کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ جس کنٹری جانا چاہتے ہیں آپ اس کی جو ہے وہ اس کو لسٹ میں سے چیک کریں گے، اس کو چوز کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کلک کریں گے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسی کنٹری کے لیے اس کو جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، پک کرتے ہیں، تو کیا وہ اسی کنٹری کے لیے کارآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان تمام کنٹریز کے لیے کارآمد ہوگا جن کنٹریز میں اپوسٹل سروس اویلیبل ہے، جو کنٹریز اپوسٹل کو ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ وہ 105 یا 122-23 کنٹریز ہیں، مختلف دونوں فگرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ اتنی کنٹریز ہیں کہ اگر آپ ایک ڈاکیومنٹ اپوسٹل کرواتے ہیں تو پھر وہ باقی کے تمام ممالک میں بھی کارآمد ہوگا۔ تو اگر آپ بھول گئے ہیں، آپ نے کوریئر کے ذریعے بھیجنا تھا، تو اس میں تو جو انفارمیشن میرے سامنے آئی ہے اس کے مطابق آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کیس اگر آپ کا ڈاکیومنٹ ریٹرن ہو جاتا ہے وداؤٹ اپوسٹل صرف اس بات کے اوپر، تو پھر آپ کو دوبارہ پروسیس کروانا پڑے گا۔ ادروائز میرا نہیں خیال، اور جو لوگ جو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مطابق بھی یہ کوئی اتنی بڑی مسٹیک نہیں ہے، کیونکہ جس ڈاکیومنٹ کے اوپر کنٹری کا لکھا ہونا لازمی ہے جیسے PCC، تو اس کے اوپر تو آلریڈی اندراج ہوتا ہے، لیکن جو باقی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں یا کوئی اور ڈاکیومنٹس ہیں ان کے اوپر ایسی کوئی چیز انفارمیشن نہیں لکھی ہوتی، اور ایسی جو آپ کا اپوسٹل کا سرٹیفکیٹ آتا ہے، یہ امپورٹنٹ بات جو مجھے یاد آئی، اس کے اوپر بھی کوئی کنٹری نہیں مینشن ہوتی ہے کہ جناب یہ کنٹری اس فلاں کے لیے ہی ویلڈ ہے۔ یہ ان تمام کنٹریز کے لیے ویلڈ ہے کہ جو اس اپوسٹل سسٹم کو، اپوسٹل کنونشن کو، اپوسٹل اسٹیکر کو، اپوسٹل سرٹیفکیٹ کو، آپ اس کا کوئی بھی نام لے لیں، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ تو جتنے ممالک اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اتنے ممالک میں وہ کارآمد ہے، اور اگر آپ کنٹری کا نام لکھنا بھول گئے ہیں جب آپ کوریئر کر رہے تھے، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، انلیس کہ کوئی بہت ہی آپ کی قسمت خراب ہے اور فارن آفس میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ یہ کہے کہ نہیں فلاں چیز مجھے تو یوں ہی چاہیے، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے، پھر آپ کو دوبارہ وہ پروسیس کرنا پڑے گا۔ لیکن آئی ہوپ کہ جو انفارمیشن میرے پاس آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ 122-23 کنٹریز ہیں یا 105 اگر آفس کی، فارن آفس کی آپ ویب سائٹ دیکھیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک کنٹری کو جو ہے وہ لوگ لکھیں تو پھر ہم کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ چونکہ سرٹیفکیٹ ہے ہی ان تمام ممالک کے لیے، تو یہ کنٹری اسپیسیفک ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ تو جو آپ کا PCC ہے یا کوئی اور ایسا ڈاکیومنٹ کی جس کی ایک خاص مدت ہے، جو ایک خاص عرصے کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو کنٹری کا جو ڈاکیومنٹ ہے، فار ایگزامپل آپ کا لائسنس ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، وہ ایک خاص ملک کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اس ملک کا اس میں مینشن ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ اور نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس سے پتہ چل جاتا ہے آپ کے ڈرائیونگ لائسنس سے یا آپ کے PCC سے کہ جناب یہ جو پولیس کریکٹر یا کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے یہ فلاں ملک کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے اور یہ وہاں پر جا کر استعمال کیا جائے گا، تو کنٹری آلریڈی اس کے اندر مینشن ہو گئی۔ باقی جو ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں وہ تو یونیورسل ہیں، باقی اس کی صرف آپ کو موفا کی اگر آپ اٹیسٹیشن والی کنٹریز میں جا رہے ہیں تو وہی چاہیے، اور اگر آپ کسی ایسے ملک جا رہے ہیں کہ جہاں صرف اپوسٹل ریکوائرڈ ہے تو آپ اپوسٹل کروا لیں، اس کے بعد آپ کو مزید اس کے اوپر کوئی ٹپے، کوئی اور موریں لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو سرٹیفکیٹ، وہ جو اسٹیکر لگ جاتا ہے آپ کے ڈاکیومنٹ کی بیک سائڈ کے اوپر، وہی انف ہے۔ تو یہ وہ تمام جو چیزیں تھیں کہ اپوسٹل کرتے وقت جب آپ آن لائن اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے غلطیاں نہیں کرنی ہیں، فار ایگزامپل شناختی کارڈ صحیح ڈالنا ہے، اور اگر آپ کسی اور کے بہاف پہ کر رہے ہیں تو اس کا شناختی کارڈ آپ کے پاس ہو، اس کی جو بھی چیزیں ہیں، جو انفارمیشن درکار ہوتی ہے بیسک، وہ آپ کے پاس موجود ہو، ای میل ایڈریس ایسا ہو کہ جس کے اوپر آپ کو ایکسیس ہو، تاکہ جب ویریفیکیشن کے لیے چیزیں آئیں تو آپ کا معاملہ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ کوریئر کر رہے ہیں تو اس کا پورا پروسیس میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ وہ آپ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں، کچھ اور انفارمیشن ہے جو میں لے کے ایک نئی ولاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔